अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू फायज़ अब्दुल नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम मेरे कातिल मेरे हमनवा की तीसरी किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। तो नावल शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि नावल को लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया कीजिए। तो थर्ड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मेरे कातिल मेरे हमनवा बाय फायज़ अब्दुल। हया के होश ठिकाने आए तो उसको अपनी रुखसार समेत गर्दन में इंतहाई दर्द महसूस हो रहा था। रुखसार जो थप्पड़ के बायस सूज चुकी थी और गर्दन कितनी देर से एक ही जगह रहने पर अकड़ सी गई थी। आंखें खोलकर उसने खुद को रिक्शे में बैठा पाया था। गर्दन ढलकी सी थी, लेकिन किसी के कंधे पर थी। हया के नथनों से कस्तूरी की खुशबू टकरा रही थी, जिसका मस्कन उस शख्स का कंधा था जो कस्तूरी को लगाता था। हया को उड़ता देख वो फौरन उसकी जानिब चेहरा करके बैठा था। आप ठीक हैं? हया ने उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासरात देखते हुए सर हिलाया। मोहसिन ने उसके रुखसार को देखा, जहां उंगलियों के निशान सख्त थे। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली की आंखें सुर्ख थीं, जिसकी पलकों की स्याही उन्हें पुरकशिश बना रही थी। स्टॉलर रेशमी होने के बायस सर से ढलका हुआ था, तभी कुछ बेतरतीबी से बिखरे बाल चेहरे के दाएं बाएं थे। मोहसिन पलक झपके बगैर उसको देखता रहा था। वह बदतमीज चले गए? हया ने सवाल किया। बोलने से जबड़े में दर्द की टीसें उठी थी, जिनके बायस चेहरे पर तकलीफ के तासरात फैले। जी, वो बगैरत चले गए थे, हाथ नहीं आ सके। शोएब लोगों का जिक्र करते मोहसिन के लहजे में खुद ब खुद गुस्सा दर आया था, लेकिन वो उस लड़की की जुर्रत पर हैरान था जो एक ताकतवर मर्द को संभाले हुए थी, उससे लड़ रही थी। आपने उसे थप्पड़ मारकर बहुत अच्छा किया। मोहसिन ने उसे सराहा था। अब वो उसके सामने रिक्शे के पास खड़ा था, हाथों में पानी की बोतल थामे, जो अब उसकी जानिब बढ़ा चुका था। वो इसी लायक थे। पानी की बोतल को मुंह लगाते वो कह चुकी। उसने चंद घूंट लिए। मोहसिन उसे ही देख रहा था, उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर सुर्ख से नीले होते निशान बुरे लग रहे थे। उन हाथों से नफरत महसूस हो रही थी जिनके ये निशान थे। मोहसिन। बोतल का कैप बंद करते हया ने उसे पुकारा तो वो होश में लौटा। मोहसिन ने सवालिया नजरों से उसे देखा। ये बात बाबा से नहीं कहेंगे आप? वो बता रही थी या मना कर रही थी? उसका अंदाज रौब वाला था, जैसे उसे समझा रही हो। मोहसिन ने अजनबे से उस सरफिरी लड़की को देखा, जो पल में घायल शेरनी थी और पल में भीगी बिल्ली। और वो क्यों? मोहसिन ने हाथ सीने पर बांध लिए। वो हल्के बादामी रंग के सूट पर स्याह जैकेट पहने हुए था। इर्द गिर्द का शांत माहौल था। वो उस जगह से काफी दूर थे जहाँ का यह वाकया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। उसकी बात में वाज़ेह वार्निंग थी। मोहसिन की पेशानी पर बल नमूदार हुए। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इतना बड़ा हादसा पेश आते आते रह गया है। बामुश्किल महफूज रही हैं आप, और आप कह रही हैं कि चौधरी साहब को ये बात मालूम ना हो, ताकि कल को वो बेगैरत फिर से आपको तकलीफ पहुंचाए। मोहसिन बोलने पर आया तो बोलता रहा। हया बस खामोशी से उसे देखती रही, जो सामने रंग में गुस्से के बायस सुर्खी लिए हुए था। अब ऐसे नहीं देखें मेरी तरफ। ये बात चौधरी साहब के इल्म में होनी चाहिए तो बस होनी चाहिए, और मैं उन्हें खुद बताऊंगा। हया की बगैर पलक झपके देखती नजरें बहुत से सवाल कर रही थी, और मोहसिन अपना कॉन्फिडेंस खो रहा था। वो एक लड़की से कंफ्यूज हो रहा था। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? हया के सवाल पर वह सोच में पड़ गया। अब वो क्या जवाब दे? जो जवाब था उससे तो वो खुद नजरें चुराता फिर रहा था, और उससे झूठ वो बोल नहीं सकता था। आप हमारे गांव की इज्जत है बीबी, और उस पर आंच हम बर्दाश्त नहीं करते। बात को घुमा दिया। वो बोल तो सादा लफ्जों में रहा था, पर हया को फिर भी खास लग रहे थे। इसलिए मैं नहीं चाहती ये बात बाबा को पता चले। बाबा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई तो पहली ज़रब खुद के ख्वाबों पर लगाएंगे, और फिर मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। मध्यम आवाज में कह दी। मोहसिन की बोलती बंद कर गई थी। सारा गुस्सा झाग के मानद नीचे बैठा था। बाबा की ख्वाहिश को मैं पूरा करना चाहती हूँ। उनका कोई बेटा नहीं है, लेकिन मुझ पर मान है कि मैं उनका ये ख्वाब मुकम्मल करने में मदद करूंगी, और अगर अब ये बात उन्हें मालूम हुई तो उनका ख्वाब फिर से बिखर जाएगा। मोहसिन लब भींच गया था। हया का लहजा पुरसकून था। मोहसिन ने फिर से उसे देखा, जो अब हिजाब कर रही थी। हिजाब के बाद नकाब करते हुए उसने मोहसिन की जानिब देखा। मैं उस थप्पड़ को छुपा लूंगी, बस आप अपनी जुबान बंद रखिएगा।
مدھم سی مسکان کے ساتھ کہتی وہ لڑکی بہت معصوم دکھائی دی تھی، پاکیزہ اور اجلا باطن رکھنے والی، جس کی سچائی کی گواہی اس کی خوبصورت آنکھیں بھی دیا کرتی تھی۔ محسن کے لب بے ساختہ مسکان میں ڈھلے۔ شکریہ، آپ نے بہت مدد کی۔ اس احسان کا بدلہ کبھی وقت ہمارے حق میں ہوا تو بہترین انداز میں اتاروں گی۔ رکشے والے کو خود کی جانب آتا دیکھ وہ بولی تو لہجہ مشکور تھا۔ محسن بس خاموش رہا۔ رکشے والا نزدیک آیا تو محسن نے اس سے اس کی طبیعت کے بابت پوچھا اور اپنی زبان کو بند رکھنے کے لیے کہ جس پر رکشہ والا سر ہلا گیا۔ رکشہ سٹارٹ ہوا تو وہ حیا کی آنکھوں پر نظر ڈالتا رخ پھیر کر بائک کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے آسودگی سے سانس لے کر سانس کو ہوا کے سپرد کیا۔ امی میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ گھر پہنچی تو ایک نیا محاذ کھلا ہوا تھا۔ پھپھو آئی ہوئی تھی اور ساتھ بیٹے کی شادی کی تاریخ بھی طے کرنے کے لیے ان کے گھر موجود تھی۔ بیٹا یہ عمر صحیح ہے شادی کی، اور پھر حاشر بھی تو ماہ بعد آ رہا ہے، پھر نہ جانے کب آئے۔ اس کے بالوں کو سہلاتے امی دل لگی سے بولی تھی، یہ صحیح عمر والا تو پھپھو نے محاذ کھولا ہے، اور یہ حاشر کی واپسی کا تو یہ آپ نے بابا کے کان میں بات ڈالی ہے نا۔ اب وہ خفگی سجائے ماں سے کہہ رہی تھی، جو اس کی بات پر مسکرا دی۔ بیٹا اب شادی ہو یا 4 سال بعد، بات تو ایک ہی ہے۔ پھر حاشر تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تو اپنی ڈاکٹری کی تعلیم شادی کے بعد باہر کے ملک اچھے طریقے سے پڑھ سکتی ہے اور جاری رکھ سکتی ہے، اسے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا واقعی حاشر نے ایسا کہا ہے؟ حیا کو یقین نہ آیا۔ بابا سے پوچھ لو۔ ماں نے اس کی دکھتی رگ پکڑی۔ حیا نے گہرا سانس لیا، آنکھوں کے پردے پر چھم سے ایک وجود لہرایا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے پھر سے فیصلہ کن سانس کھینچی۔ جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے، بس آپ دونوں خوش رہیں۔ ماں کے گلے لگتی وہ ماں باپ کا دامن خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ حاشر اس کا منگیتر تھا اور ہائر اسٹڈی کے لیے بیرون ملک مقیم تھا اور ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اب وہ تعلیم مکمل کر چکا تھا، اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا اور واپس ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ پھوپھو چاہتی تھی کہ اس کے آنے پر فوراً ان دونوں کا نکاح کروا کر حیا کو ساتھ بھیج دیا جائے۔ اگلے دن سے ہی محسن نے پرانا راستہ چن لیا تھا۔ اب وہ اپنے مخصوص وقت میں اپنی بائک پر حیا کے رکشے کے پیچھے جایا کرتا تھا۔ نہ جانے اسے خوف سا تھا کہ جو لڑکا سڑک پر حیا کو رسوا کر سکتا ہے، وہ نہ جانے کیا کس وقت کر گزرے۔ محسن کا دل لرز گیا تھا۔ وہ اپنے تئیں حیا کی حفاظت کرتا تھا۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے وہ اکثر واپسی پر بھی اس کے رکشے کے پیچھے یا آگے جایا کرتا تھا۔ کئی دنوں بعد بھی کچھ واقعہ رونما نہ ہوا تو محسن کے دل بھی سکون اتر آیا تھا۔ دوسری جانب حیا محسن کو دیکھ کر بھی اندیکھا کرتی تھی۔ دل کے نہا خانوں میں عجیب سا طمانینت کا احساس بڑھ جاتا تھا۔ جاتے اور آتے وقت بھی محسن کا نظر آنا اسے غنیمت لگتا تھا۔ اس واقعے کا تذکرہ گھر تک اور نہ گاؤں تک پہنچا تھا۔ گھر سے وہ مطمئن تھی، لیکن گھر سے نکلتے وقت اس کا دل ڈرتا تھا۔ حاشر کی آمد نزدیک آتی جا رہی تھی تو حیا کا دل بجھتا جا رہا تھا۔ وہ انکار بھی کرتی تو کس بنا پر؟ حاشر سمجھدار، پڑھا لکھا، تمیزدار تھا، اور سب سے بڑی بات وہ حیا کا خواہاں تھا اور اسے پسند کرتا تھا۔ اس کی پسندیدگی خاندان میں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ حیا کے والدین خوش تھے تو وہ بھی خوش تھی۔ محسن کو نظر بھر دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن والدین کی خوشیوں کے سامنے کچھ بھی کر سکتی تھی، محسن کو بھلا بھی سکتی تھی۔ محسن کو ہر روز دیکھنا، اس کی مسیحائی کا انداز، اس کا ہر تاثر اسے حیا کے والدین خوش تھے تو وہ بھی خوش تھے۔ محسن کو نظر بھر دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن والدین کی خوشیوں کے سامنے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، محسن کو بھلا بھی سکتی تھی۔ محسن کو ہر روز دیکھنا، اس کی مسیحائی کا انداز، اس کا ہر تاثر اسے محسن کو سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ سوچتی، پھر سر جھٹک دیتی اور محسن پھر سے نظر آ جاتا۔ وہ دل کو سنبھالے ہوئے تھے، جو محسن کی وکالت کرنے لگا تھا، شاید وہ بھی پسند کرنے لگا تھا، ایسا حیا کو محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کا حجاب، اس کا حیا کو احترام دینا، جانے انجانے انداز میں حیا کو پروٹیکٹ کرنا، حیا کو محسوس کرواتا تھا کہ وہ بھی حیا کو چاہنے لگا ہے۔ یہ احساس ہی طمانینت بخش تھا۔ شعیب کو کئی اور لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے جرم میں کالج سے نکال کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ شعیب کی طرف سے بھی وہ ٹینشن فری ہوئی تھی، لیکن اگلے ہفتے کچھ ایسا ہوا جس نے حیا کی زندگی کو، اس کے کیریئر کو، اپنے باپ کے مان کو، ان کی خواہشات کو، اپنی حیا کی چادر پر
اپنے کردار پر وہ داغ لگا لیا جو سب کو برتہ حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ جو لوگ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے اب اس کی کردار کشی کرتے تھے۔ چوہدری صاحب کا پورا خاندان اس واقعے سے متاثر ہوا تھا، خاص کر حیا جو گم گم کی کیفیت میں مبتلا رہتی۔ اپنی ذات کا مان، اس پر اٹھے سوالات، طنز کے نشتر اس کی روح میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس کے نکاح میں 5 ہفتے رہ گئے تھے اور یہ سب واقعات نے اس کے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ بڑی ہمت مجتمع کرتے اس نے ہر ایک بات سے خود حاشر کو آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی جانب سے ملی مکمل خاموشی پر حیا کی خود بخود ہمت جواب دے گئی تھی۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی صدا تھی، چوہدری کی باحیا بیٹی بے حیا بن گئی، گھر سے بھاگنے کی کوشش میں پکڑی گئی، باپ کی برسوں کی کمائی قیمتی عزت کو خاک برابر کر گئی۔ بھئی لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ اسے حیا نے بلایا تھا، اس میں اس کا کیا قصور؟ لڑکوں کا تو کام ہی یہی ہے، لڑکی کو اپنی عزت کی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں، ہر زبان پر صدائیں تھیں۔ ان صداؤں کی گونج محسن کے کانوں تک بھی گئی تھی، جو صدمے کسی کیفیت میں کئی دن نکل نہ پایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ معاملہ اتنا سا نہیں ہے بلکہ کسی کی گہری سازش کا شکار ہے۔ بھلا وہ کیسے یقین کر لیتا؟ اس لڑکی کے مضبوط کردار کی گواہی وہ دے سکتا تھا۔ اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ وہ فقط حیا کو سوچ رہا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ یہ ناول میں نے آپ لوگوں کے لیے سٹارٹ کیا ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے نا کہ اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی موجودگی کا احساس کروائیں۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز مجھے سپورٹ کیجیے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے۔ اور باقی جو ہیں رائٹرز، ان کے ریڈرز، پیارے پیارے ریڈرز کی طرح آپ لوگوں سے میں امید کر سکتی ہوں یا آپ لوگوں پہ بھروسہ کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ تو اگلی قسط کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے فائزہ بطول کا سلام۔ اللہ حافظ۔